RTS کا سسٹم تھا جس کا آپ لوگوں نے بڑا ڈنڈورا پیٹا تھا، اور اس کی وجہ سے ہم توقع کر رہے تھے کہ انتخابی نتائج ماضی کے مقابلے میں بہت جلدی آ جائیں گے، لیکن حالت یہ تھی کہ رات کے 3:30-4 بجے تک آپ کے چیف کے پاس بھی کوئی رزلٹ نہیں آیا تھا۔ یہ RTS سسٹم جو تھا یہ کس کی تحویل میں تھا؟ آپ لوگوں کی تحویل میں تھا یا کسی اور کی تحویل میں تھا؟ دیکھیے، یہ بنیادی طور سے تو الیکشن کمیشن اور نہضرہ کی تحویل میں تھا، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ٹیکنالوجیکل فیلئر تھا، مشینری فیلئر تھا۔ اس میں ہم نے جو ٹیسٹ کیے تھے، جو پائلٹ کیے تھے، وہ تو 100 کے کر سکتے تھے، 1000 کے کر سکتے تھے، 10,000 کی کر سکتے تھے، 20,000 کے کر سکتے تھے، اور بار بار اس کی پائلٹ کرا دیا گیا تھا اور بہت ٹھیک طریقے سے کام کر رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا کہ پہلے پائلٹ میں ٹھیک تھا اور اس روز وہ ہو گیا؟ اس لیے کہ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ پائلٹ میں نے ذکر کیا کہ آپ 10,000 کا کر سکتے، 20,000 کا کر سکتے، کروڑوں کا تو آپ پائلٹ نہیں کرتے، اس کو تو الیکشنز کہتے ہیں۔ الیکشنز میں جب وہ اس پر کروڑوں کے آ گئے تو اس میں پر یہ ہوا کہ کنیکٹیوٹی پرابلم آ گیا۔ لیکن باہر مارکیٹ میں یہ بات ہے اور وہ دل کو بھی لگتی ہے کہ اس کو انٹینشنلی فیل کرایا گیا تاکہ یہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو سکے۔ کون کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی کرایا گیا تھا یا کوئی کرانے کی کوشش کر دی گئی تھی تو کیا یہ سمجھتے تھے کہ اس سے چیز رک جائے گا؟ اس میں اصل مسئلہ یہ ہوا تھا۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ خود آپ لوگوں نے الیکشن کی کریڈیبلٹی متاثر کر دی، اور عمران خان صاحب کے جیت کا جو دودھ تھا اس میں آپ لوگوں نے مہنگی ڈال دی کہ رات 3:30 بجے تک آپ کے پاس کوئی رزلٹ نہیں تھا؟ دیکھیے، ہمارا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ اتھینٹک ہوتا ہے، ہمیں بھی معلوم تھا ریزلٹس کیا آ رہے ہیں، لیکن ہم الیکشن کمیشن تو صرف اتھینٹک رزلٹ پہ ریلائی کرتا ہے۔ اتھینٹک یہ تھا کہ جب ہمارے وہاں پر پرابلم کس طرح ہوا، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بتا دوں۔ پریزائڈنگ افسران جب کنیکٹیوٹی RTS میں پرابلم آ گیا تو پریزائڈنگ افسران اس امپریشن کے تحت تھے کہ ہم نے اگر یہ سنیپ شاٹ جو ہم نے لیا ہے، کئی بہت اربن ایریاز میں یہ ہوا، اگر یہ کنیکٹیوٹی بحال نہیں ہو رہی ہے اور ہم پولنگ اسٹیشن چھوڑ کے چلے گئے تو ہمیں تو وی وڈ بی اکاؤنٹیبل۔ وہ نہیں چھوڑ رہے تھے اور جا نہیں رہا تھا۔ پھر یہ تو رات کے کوئی 1:30 بجے سب نے مل کر متفقہ فیصلہ کیا کہ ان کو بتایا جائے کہ چھوڑے، بس اب مینولی کریں، مینولی بیچ دے۔ بس اب الطاف سے یہاں پہ آ جائے، جب مینولی کر رہے تھے تو مینولی کا مطلب یہ تھا کہ ہر پریزائڈنگ آفیسر اپنا اپنا ریزلٹ لے کے ہاتھوں میں جی وہ آ جائے ریٹرننگ آفیسر کے پاس۔ جی بالکل یہی ہونا تھا، یہی ہونا تھا۔ تو کراچی کے جو حلقے ہیں، اب کراچی کے ایک حلقے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آپ 15 منٹ میں جا سکتے ہیں، یا اسلام آباد اور لاہور کے سٹیز میں آپ ریٹرننگ آفیسر کے پاس آنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ لگیں گے 10 منٹ، 15 منٹ لگ جائیں گے، ٹھیک۔ لیکن اواران کے حلقے میں جب پریزائڈنگ آفیسر وہ اکٹھے کریں گے اور ریٹرننگ تو اس میں 2-3 دن لگ سکتے ہیں، چترال کے حلقے میں ان کو 2 دن لگ سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا کہ کراچی لاہور کے حلقوں کے رزلٹ میں تو 2 دن لگ گئے اور اواران اور چترال اور دیر کے رزلٹ گھنٹوں میں آ گئے؟ یہ تو آپ نے میرا مسئلہ ہی آسان کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی ریزن تھا جو لیٹ ہو گیا۔ دوسری بات کہ یہ کیوں زیادہ لگے ٹائم، اور یہ بھی بتا دوں کہ بلوچستان کے رزلٹ سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس پہنچے، یہاں تک کہ جب کمپلیٹ رزلٹ 99% رزلٹ کمپلیٹ ہو گیا اور صرف 2 قومی اسمبلی کے حلقے رہتے تھے رزلٹس، تو دیٹ واز فرام نہیں۔ سب سے پہلے شاہ محمود قریشی کا، تو وہ آپ کہ شاہ محمود قریشی کا حلقہ، اس کے لوگوں کے اکٹھے ہونے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن میں عرض کیا کہ کراچی میں منٹوں میں یہ کام ہو سکتا تھا، کراچی کا اگلے دن تک کوئی رزلٹ نہیں آیا تھا۔ یہی تو مسئلہ تھا کہ یہ سارے لوگ جو منٹوں 15 20 30 منٹ کی بات ہو رہی تھی، اس کو ٹیبولیشن جو ہیں وہ سارے لوگ اکٹھے پہنچ گئے تھے۔ آپ اگر کسی دن ریٹرننگ افسر کے الیکشن کے دن ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں رات کے 9:30 10 بجے کے بعد جائیں گے، آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت زیادہ بڑا، تمام پریزائڈنگ افسران پہنچ چکے ہوتے ہیں، تمام کے پاس اپنے پولنگز بیگز ہوتے ہیں، اور جو کہ انتہائی سینسیٹیو مٹیریل ہوتا ہے وہ ہر ایک اپنے اپنے کو ایسے کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی خدا نخواستہ اسی وقت پریزائڈنگ افسر یا پولنگ افسر یا کوئی بھی جو لے کر آیا ہے، اگر وہ اس میں سے تھوڑی سی بھی غفلت کرے گا تو پورا الیکشن خدا نخواستہ خراب ہو جاتا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اس کام نے، رزلٹ میں تاخیر نے، یہ پولنگ سارے اس الیکشن کی کریڈیبلٹی خراب کر دی۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ الیکشن کمیشن آپ لوگ
آپ ناکام ہوئے ہیں؟ نہیں، مسئلہ ہوا اور تھا، پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا؟ نہیں، مسئلہ ٹیکنالوجیکل مسئلہ ہوا ہے، ٹیکنالوجیکل مسئلہ، اور اس کو ہم نے ایڈمٹ کیا ہے کہ آر ٹی ایس میں جو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم تھا اس میں مسئلہ ہوا ہے، ناکامی نہیں ہوئی ہے۔ ناکامی تو یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ خلد بلد ہو جاتا، نہیں، صحیح ٹھیک ٹھاک طریقے سے ساری چیزیں ہو گئی، ہاں ٹائمنگ تھوڑی سی وہ اس کی وجہ سے۔ اس ملک میں مثالیں تو کوئی قائم کرے گا نا، اور ہم نے چیف کر صاحب دیا نہیں، ہاں آپ لوگوں نے بد انتظامی کی مثال قائم کر دی۔ اس ملک میں چیف صاحب جج بھی رہے ہیں، اور اس دوران انہوں نے پوری قوم کے لیے ان کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں الیکشن اس معاملے میں پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے، جس طرح پچھلی مرتبہ قصور مسلم لیگ نون کا نہیں تھا بلکہ الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کا تھا، اسی طرح اس مرتبہ قصور کسی پارٹی کا نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کا قصور ہے، اس نے تو جیتنے کی کوشش کرنی تھی، نہ کسی اور پارٹی کا قصور ہے۔ آپ لوگوں نے ان کی جیت کو بھی متنازع بنا دیا، آپ نے یہ سب کچھ کر دیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اخلاقی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور ناکامی تسلیم کرتے ہوئے چیف صاحب قوم سے معافی مانگ لے اور مستعفی ہو جائیں؟ دیکھیے آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی مجھے اس کی ارینجمنٹ میں کوئی پرابلم بتا دے، اگر کوئی مجھے اس کی آرگنائزیشن میں کوئی پرابلم بتا دے، اگر کوئی بیلٹ میں کوئی پرابلم بتا دے، اور ابھی تک جو پرابلمز آ رہے ہیں کسی کے پاس بھی، یہی میں کہہ رہا تھا، ہم نے بار بار ان کو بھی کہا تھا کہ تو آپ بھی ہے نا، میں اس کو نااہلی کہتا ہوں، آپ اس کو مسئلہ کہتے ہیں، لیکن مانتے تو آپ بھی ہے نا، ریزلٹ ٹائم پہ نہیں آئے، شکایت ٹائم پہ ایڈریس نہیں ہوئے، اور ہم بار بار ان کو دیکھیے، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، سیکرٹری صاحب نے آن ٹائم ان کو کہا تھا کہ جو لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے پولنگ اسٹیشن سے ایجنٹ نکالے گئے، جو ہمارے فارم 45 نہیں دیے گئے، ہمارے لوگوں کو زدوکوب کیا گیا، اگر ایسا کوئی ہے تو ہمیں حلقہ اور کانسٹیچوئنسی بتا دے اور ہمیں پولنگ اسٹیشن کا ایک نام نہیں، بتا دے۔ دو نہیں، تین نہیں، ایک کے سوا سب پارٹیاں چیخ رہی ہیں، دو کی تو کوئی بتا دیتا اسی وقت جب ہم نے ان کو انویٹیشن کر دیا، جب ہم نے ان کو آفر دے دیا، دیٹ واز این اوپن چیک، ہم نے اوپن چیک دے دیا ان کو کہ کوئی ایک کانسٹیچوئنسی میں ایک پولنگ اسٹیشن تو بتائے۔ چلے الطاف صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت سارے سوالات ہیں اور بھی، ہماری دعا ہے کہ بہرحال جو کچھ ہو اس ملک کے فائدے میں ہوں، اس سسٹم کے فائدے میں ہوں، اس جمہوریت کے فائدے میں ہوں۔